اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین. اما بعد، محترم سامعین و ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ کتاب کیا ہے، صرف، علم صرف ہے. اس میں ہم نے گزشتہ جو درس میں کہا تھا حروف اصلی کی حالات، کیفیت کے حوالے سے کلمے کی 3 قسم، صحیح، معتل، محموز و غیر محموز، اور مضاعف و غیر مضاعف بتایا تھا. اس کے بعد چند تبصرے یہاں پر ملحوظ نظر ہے کہ وہ یہ ہے کہ نمبر 1 تبصرے یہاں پر 5 ذکر ہونے والے ہیں، اور 5 تبصروں میں سے سب سے پہلے جو تبصرہ کی جاتی ہے وہ مندرجہ جو ابھی جو تقسیم کی ہے صحیح، محموز اور مضاعف کی، تو یہ جو تمام جو ہے فعل ثلاثی کے ساتھ مخصوص ہے. فعل ثلاثی وہ بھی مخصوص ہے رباعی کے ساتھ، اور خماسی میں نہیں آ جاتے ہیں. مثلا جہاں پہ چند موارد میں مثلا زلزلہ ہے اور سلسلہ ہے، سلسلہ بولے ہم اس کو، تو ایسا جو یہاں پر کہا گیا تھا کہ سلسلہ اور زلزلہ یہاں پر یہ 2 حرف ہے، ہم جنس ہے اور قریب نہیں ہے. اس کے باوجود بھی خماسی اور رباعی میں سے چند بعض موارد میں مضاعف کہا جائے گا. یہ پہلا تبصرہ. دوسرے تبصرے میں آج ہم یہ کہیں گے کہ ایک کلمے میں چند ہو سکتے ہیں. مثلا ایک ہی کلمہ ہے، اس کے اندر صحیح بھی ہو اور محموز بھی ہو سکتا ہے ایک کلمہ. مثلا جیسا کہ ایک کلمہ صحیح بھی ہے اور محموز ہے، مثلا امارہ ہے. اسی طرح ایک کلمہ صحیح بھی ہے اور مضاعف بھی ہو سکتا ہے، مثلا مدہ ہے. مدہ یا مدو میں مدہ یہاں پر مضاعف کیا ہوا ہے تشدید کے ساتھ، یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح کبھی کبھار ایک کلمہ معتل اور محموز بھی ہو سکتا ہے، معتل اور مضاعف بھی ہو سکتا ہے. معتل اور محموز ہو تو اس کی مثال یعیسیٰ، ابا ہے، اور معتل اور مضاعف ہو تو اس کی مثال حیہ ہے اور ودہ ہے. یہاں پر معتل بھی ہے، دونوں میں دیکھیں یا بھی ہے، یا عیسیٰ میں یا ہے اور حمزہ بھی ہے، اور دوسرے میں معتل اور مضاعف میں کیا ہے، ہا بھی ہے، کیا ہے، یا بھی ہے، یا ناقص ہو گیا، کیا ہے، معتل ہو گیا، اور ساتھ ساتھ تشدید بھی ہے، تو یہ کیا ہے، مضاعف بھی ہو گیا. اور یہ ہو گیا صحیح کے، یعنی صحیح محموز بھی ہو سکتے ہیں، صحیح مضاعف بھی ہو سکتے. اسی طرح معتل محموز بھی ہو سکتا ہے، اور معتل مضاعف بھی ہو سکتا ہے، محموز بھی ہو سکتا ہے. اور کبھی یہی کلمہ، ایک کلمہ کہیں سے مل جائے، وہ کلمہ ایک کلمہ محموز و مضاعف بھی ہو سکتا ہے. جس طرح صحیح و محموز ہوتا تھا، معتل و محموز ہوتا تھا، اسی طرح محموز و مضاعف بھی ہو سکتا ہے. مثلا انا ہے، انا میں آپ دیکھیں تو یہ انا میں کیا ہے، الف بھی، حمزہ بھی ہے، اور مضاعف بھی ہے، نون مشدد بھی ہے. تو اجزا اسی طرح یہ ہے. تو یہ ہم اس سے تبصرہ یہ ہو گیا، اس کا خلاصہ تبصرہ نمبر 2 کا. اور جو محموز 1، مضاعف 2، اور کیا ہے، صحیح سے کیا ہے مبرہ ہو. ایک کلمہ ایسا ہے جس میں نہ صحیح ہے، نہ معتل ہے، نہ کیا ہے اس میں محموز ہے، مضاعف بھی نہیں ہے، معتل بھی نہیں ہے، اور محموز بھی نہیں ہے، تو اس کلمے کو ہم سالم کلمہ کہا جائے گا. بس یہی کہنا ہے. بعض اوقات ایک ہی کلمہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور محموز بھی ہو سکتا ہے، مثلا امارا، سآلا. اور اسی طرح صحیح اور مضاعف بھی ہو سکتا ہے، مدہ، مددہ، دادانا، یہ ہے. اسی طرح ایک کلمہ معتل بھی ہو سکتا ہے اور محموز بھی، جیسا کہ یعیسیٰ، ابا. یا ایک کلمہ معتل اور مضاعف بھی، جیسے حیہ، ودہ، یہ بھی ہو سکتا ہے. یا ایک کلمہ محموز بھی ہو سکتا ہے، مضاعف بھی ہو سکتا ہے. مثلا انا، آہ نکالی. انا کہنے سے کیا ہے، آہ نکالنے کو کہا جاتا ہے. عزا یار بڑکایا، بڑکانے کو کہتے ہیں. لیکن سالم ہمیشہ صحیح ہی ہوتا ہے، صحیح ہی
سالم ہوتا ہے۔ تبصرہ نمبر 3 میں ہم آتے ہیں۔ تبصرہ نمبر 3 کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے، کبھی حرف علت جو ہے ساکن ہوتا ہے، حرف علت ساکن ہوتا ہے تو اس کو ہم حرف کیا ہے لین کہا جائے گا، اس کو تو حرف لین کہتے ہیں۔ حرف علت الف واو یا اگر ساکن ہو تو اس کو حرف لین کہیں گے، اور الف اسی بنا پر الف ہمیشہ حرف مد ہی ہوگا، چونکہ اسی کیا ہے چونکہ الف کی مناسبت سے پہلے والے کو حرکت دے کر، اور حرکت فتحہ ہوتا ہے، یا سے پہلے کسرہ ہوتا ہے، واو سے پہلے ضمہ کی مناسبت ہوتی ہے، لہٰذا اس الف کو ہم کیا کہیں گے، الف مدی، واو مدی، یا مدی ہم کہہ سکتے ہیں، چونکہ خود ساکن ہوتا ہے، اس سے پہلے جب تک فتحہ نہ آ جائے تو الف مدی نہیں ہوتا ہے اور قابل تلفظ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اور تیسرا جو تبصرہ ہے وہ ہے مضاعف ثلاثی ہو تو اس وقت کیا کرنا ہے، مثلا ثلاثی مجرد میں مضاعف والے کوئی حرف آ جائے، یا وہی حرف ایک ہی حرف ڈبل ہو جاتا ہے، یا جو ہے کیا ہے ڈبل نہیں ہوتا ہے کبھی ثلاثی میں۔ ثلاثی مثلا کلمہ فعل ثلاثی ہے، اس میں ایک حرف ڈبل بھی ہو سکتے، کبھی دونوں حرف ضم بھی ہو سکتا ہے۔ جو ضم ہوگا اس کو ہم ادغام کہتے ہیں۔ ادغام کی تعریف کیا ہے؟ ادغام کی تعریف یہ ہے کہ ایک جیسے دو حرف ایک ہی مخرج سے اس طرح ادا کی جائے کہ تلفظ میں ان دونوں کے درمیان میں کوئی فاصلہ واقع نہ ہو، فاصلہ نہ ہونے پائے، تو اس وقت ہم کیا کہیں گے، پہلے اول حرف کو مدغم، دوسرے حرف کو حرف دوم کو کیا کہیں گے، مدغم فی کہا جائے گا۔ اور غالباً یہ کہاں پہ ہوتا ہے، یہ دونوں ایک حرف کی صورت میں لکھے جاتے ہیں، کبھی کبھار کیا ہے اکثر اوقات ایک ہی حرف کی صورت میں لکھا جاتا ہے، مثلا مدہ ہے، مدہ میں ایک ہی حرف کی صورت میں یہ دونوں حرف ہم جن سے ایک ہی مخرج سے ادا کرنا ہے اور بغیر کسی فاصلے کے، تو ایک ہی حرف کے انداز میں لکھا جاتا ہے، ایک کبھی کبھار الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے مثلا مددہ، مددہ میں یہاں پر فک ادغام ہے۔ یہ تبصرہ نمبر 4 ہو گیا۔ تبصرہ نمبر 5 میں ہم دیکھتے ہیں۔ تبصرہ نمبر 5 میں تھوڑی سی وضاحت ہے، وہ ہے حمزے کے حوالے سے ہے۔ حمزہ کسی کلمے میں 2 حمزہ ہے، اب 2 حمزہ، پہلا والا حمزہ متحرک ہے، دوسرا حمزہ ساکن ہے۔ معیار کیا ہے؟ دوسرا حمزہ ہے۔ دوسرا حمزہ ساکن ہے، اس کی چند حالت ہے۔ دوسرا حمزہ ساکن ہے، پہلا حمزہ متحرک ہو تو پہلا حمزے کی 3 صورت بن سکتی ہے، یا فتحہ یا ضمہ یا کسرہ آ سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ تو اس صورت میں ہمیں اس الف کیا ہے حمزہ ساکنہ کو الف مدی میں تبدیل کرنا ہے، یا مدی میں تبدیل کرنا ہے، واو مدی میں تبدیل کرنا ہے، جس کو ہم نے کہا تھا کہ اس کو حرف مد کہا تھا۔ مثلا یہ ایک صورت ہے، ایک صورت، مثلا اس کی مثال دیتے ہیں۔ مثلا حمزہ اول متحرک ہے، ثانی ساکن ہے، تو مثلا اَمَنَ، اَمَنَ میں ہم کیا کریں گے، اس کو تبدیل کر کے، تبدیل کرنا یہاں پر واجب ہے، ضروری ہے، جیسے یہاں پر یہ قانون ہے، حرف مد میں تبدیل کرنا ضروری ہے، جیسا کہ آمنہ کرنا ہے، آمنہ سے آمنہ کرنا ہے۔ پہلے والا فتحہ تو پہلا والا اگر ضمہ ہو، یہ فتح کی مثال ہو گیا حمزہ اول، اور اب حمزہ اول ضمے کی مثال کیا ہے، امر ہو تو اس کو بھی مدی میں تبدیل کرنا ہے، امر، یعنی یہاں پر واو مدی میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح دیکھیں پہلے کسرہ ہو، پہلے والا حمزہ کسرہ، تو مثلا ایمان، ایمان، اس مثال میں ایمان یا مدی میں تبدیل کرنا، یہ قانون ہے، یہ قانون ہو گیا۔ اب دوسری جو صورت ہے، دوسری صورت میں کیا ہوتا ہے، مثلا حرف کیا ہے حمزہ ساکنہ سے پہلے حمزہ متحرک نہیں ہے،
بلکہ کوئی دوسرا حروف حمزے کے علاوہ حروف تہجی میں سے جو 28 حروف ہے حمزہ نکالے، اس کے بعد باقی حروف میں سے کوئی متحرک ہو کر آ جائے تو وہی 3 صورت، زبر بھی ہو سکتے ہیں، کبھی زیر ہو سکتے ہیں، کبھی پیش ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ کیا ان کو بھی حروف مدی میں تبدیل کرنا ہے یا انہی حروف میں تبدیل کرنا ہے؟ تو کہا کہ حروف مدی میں تبدیل کرنا نہ جائز ہے نہ یہاں پر واجب ہے، بلکہ یہاں پر مستحب کوئی عمل ہو سکتا ہے کرنا، ہو سے ممکن ہے وہ کرے، ممکن ہے کہ وہ نہ کرے. تو ایسی بات ہے. تو فرمایا کہ اگر دوسرا کوئی حروف میں سے کسی ایک حرف متحرک ہو اور اس کے بعد حمزہ ساکن ہو تو حمزہ ساکن کو مد میں تبدیل کرنا نہ جائز ہے نہ واجب ہے. اس کے تینوں صورتوں کی مثال دیتے ہیں. مثلا رأسن ہے، رأسن فتح کی مثال ہے، اس کو راسن کیا، ٹھیک ہو گیا، راسن الف مدی میں تبدیل کر دیا. اور ضمے کی مثال ہو تو شؤمن، شؤمن سے شومن واو مدی میں تبدیل کر دیا. یہ جائز ہے نہ واجب ہے، آپ کر سکتے ہیں. اور کسرے کی مثال کیا ہے؟ ذئبن سے ذیبن، ایسا بھی ہو سکتا ہے. بس حمزہ ساکن سے پہلے 2 صورت، یا حمزہ متحرک ہو کے آئے گا پہلا حمزہ، یا اس پہلا حمزے کی جگہ پہ کوئی دوسرا باقی حروف میں سے متحرک ہو کے آئے تو پہلی صورت میں یعنی حمزے ساکن سے پہلے حمزہ متحرک ہو کے آئے تو وہاں پر واجب ہے الف مدی یا مدی واو مدی میں تبدیل کرنا، اور باقی حروف آ جائے تو وہاں پر نہ واجب ہے نہ کیا ہے جائز ہے. یہ ہو گئے دوسری صورت. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے بعض کلمات ایسے ہیں یہ دونوں قاعدہ اس میں فٹ نہیں آتا ہے، تو اس صورت میں کیا کریں؟ ایک ایسا کلمہ ملا ہے جو کہ ان قواعد کو مد نظر نہیں ہے اس میں، مثلا مثال دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ حمزہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے حمزے کو چینج کیا جاتا ہے. کون سا حمزہ؟ حمزہ ساکنہ کو. مثلا ائمتن سے ائمتن کہہ دیا. مثلا ائمتن میں آپ دیکھیں ائمہ یہاں پر قانون ٹوٹا ہوا ہے. کیسے ٹوٹا ہے؟ حمزہ متحرک تو ہے ائم، مگر دوسرا حمزہ ساکن نہیں ہے، لہذا کیا ہوگا؟ اس کے باوجود بھی اس کو یعنی یا ائمتن کر دیا ہے یا مدی میں تبدیل کر دیا ہے. تو یہ کبھی کبھار ہے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. اسی طرح نبی ان کو نبی یون کر دیا. نبی ان دیکھو یا حمزہ متحرک ہے، اس سے پہلے حرف تو ہے، باقی صحیح حروف پہ سے ہے، متحرک بھی ہے، لیکن خود حمزہ ساکن نہیں ہے، پھر بھی یہاں پر ہوا ہے نبی یون کو نبی ان کو نبی یون کر دیا. اسی طرح بری ان کو بری یون کر دیا ہے. اسی طرح نبوءتن کو نبوتن کر دیا ہے. اور اسی طرح مقرو ان کو مقرو ان کو مقرون کر دیا ہے. اور یہاں پر کبھی کبھار اس طرح تبدیلی ہو جاتے حرف علت میں. اب آخر میں کہتے ہیں کہ تخفیف کی خاطر حذف کیا جاتا ہے. کبھی کبھار یہ تخفیف کی خاطر حذف کرنا کوئی قاعدہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ کوئی قاعدہ یہاں پر نہیں ہے. تخفیف کی خاطر جو حذف کیا جاتا ہے یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ یہ سماعی کوئی قانون ہے جو سنا گیا ہے عرب کی زبانوں سے، لہجوں سے. مثلا اوخذ، یہاں پر قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہم خذ پڑھا جائے، تو یہاں پر خذ کیوں پڑھا گیا؟ ہم سوال کر سکتے خذ کیسے ہوا؟ تو یہاں پر ہم یہی کہیں گے کہ یہاں پر قانون نہیں ہے بلکہ سماعی قانون یہاں پر ہے، سنا گیا ہے عربوں سے. اسی طرح اوکل سے قاعدہ قانون کی بنا پر تو یہ ہے اوکل سے یہاں پر اوکل، یہاں پر اوکل اوکلا اوکل یہ فعل امر ہے، کل کہا یہاں پر، تو یہاں پر یہ قاعدہ کیا ہے؟ یہ بھی سماعی قاعدہ ہے. بس حرف علت کی جو چینجنگ ہوتی ہے اس کو ہم اعلال کہلائے گا، ہم اعلال کہا جائے گا. اس کو اس اعلال کے 3 قسم ہیں.
اعلال کے 3 قسم انشاءاللہ آئندہ درس میں آ جائے گا کہ اعلال 3 ہے، یا کبھی سکون کرتا ہے، کبھی قلب کرتا ہے، تبدیلی رونما کرتا ہے، اور کبھی اعلال حذف ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ باقی آئندہ درس میں آ جائیں گے۔ بس ابھی ہم اس میں آ جاتے ہیں کہ تبصرہ نمبر 3، اگر حرف علت ساکن ہو تو حرف لین کہلائے گا، جیسے قول، بیع، دار، تینوں میں واو یا الف ساکن ہے، امیر میں یا ساکن مثلا، تو واو کی مناسبت سے حرکت ضمہ ہے، یا کی مناسبت سے حرکت کسرہ ہے، اور تیسرے میں دار میں الف کی مناسبت سے حرکت فتحہ ہے۔ اسی بنا پر الف ہمیشہ مد ہوگا، اسی لیے کہتے ہیں کہ الف ہمیشہ مد کہلائے گا۔ کیوں؟ چونکہ خود ساکن ہوتا ہے، اس سے پہلے جب تک فتحہ نہ ہو قابل تلفظ الف نہیں ہوتا ہے۔ تبصرہ نمبر 4 میں کہا کہ مضاعف ثلاثی ہمیشہ ادغام کی حالت میں ہوتا ہے۔ مضاعف ادغام کی تعریف کیا ہے؟ تو ایک جیسے 2 حروف کو ایک مخرج سے اس طرح ادا کیا جائے کہ تلفظ میں ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے پائے۔ اول حرف کو مدغم، حرف دوم کو مدغم فی کہا جاتا ہے، اور غالباً یہ دونوں ایک حرف کی صورت میں لکھے جاتے ہیں، کبھی علیحدہ الگ الگ بھی، جیسے مدہ ایک ہی حرف میں صورت میں لکھا گیا ہے، مددہ یعنی الگ الگ صورت میں لکھا گیا ہے، الرجل یہ کبھی وہاں پر ضم کیا ہے، ادغام کیا ہے، کبھی فک ادغام کر کے بتایا ہے۔ ادغام کے بارے میں تفصیل بحث انشاءاللہ ثلاثی مجرد کے فعل مضاعف میں انشاءاللہ مزید وضاحت ہوگی ادغام کے بحث۔ تبصرہ نمبر 5 آخری کہا گیا کہ حروف علت واو اور یا اور الف اور حمزہ ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حمزہ اور حروف علت میں چینجنگ ہے، تبدیلی ہے۔ یاد رکھیں حمزے کی تبدیلی کو تخفیف کہتے ہیں۔ اب حمزے میں جو چینجنگ ہوتی ہے اس کو ہم تخفیف کہتے ہیں، جس کی 2 صورت ہے، قلب اور حذف۔ حمزہ کبھی قلب ہو جاتے، تبدیل ہو جاتے، کبھی حذف ہو جاتے۔ اب ایک تخفیف قلبی، ایک تخفیف حذفی، ہم نے کہا کہ حمزے کی تبدیلی کو تخفیف کہا۔ تخفیف قلبی کیا ہے؟ اگر کسی کلمے میں حمزہ ساکن اور حمزہ متحرک کے بعد واقع ہو تو حمزہ ساکن کو حرف مد میں تبدیل کرنا ضروری ہے۔ مثلا ابھی جو آپ لوگوں کا خلاصہ بیان کیا تھا، جیسے امن سے آمن، امور سے امر، اسی طرح ایمان سے ایمان، لیکن یہ ہو گیا۔ اگر حمزہ ساکن حمزے کے علاوہ کسی اور متحرک حرف کے بعد واقع ہو تو اس کو حرف مد میں تبدیل کرنا نہ جائز ہے نہ واجب۔ جیسے مثلا رأسن سے راسن، شؤمن سے شومن، ذئبن سے ذیبن، تینوں کیا ہے صورت کی مثال پیش کی ہے۔ اس کے باوجود اگرچہ بعض کلمات مندرجہ ذیل بالا جو خصوصیات موجود نہیں ہے، پھر بھی حمزہ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ مثلا جیسے ائمتن سے ائمتن، نبیٌ سے نبیٌ، بریء سے بریء، نبوءۃ سے نبوۃ، مقروء سے مقروء۔ یہ ہو گیا تخفیف قلبی۔ تخفیف حذفی کیا ہے؟ تخفیف حذفی کا کوئی خاص قانون نہیں ہے۔ حمزے کو کیوں یہاں پر حذف کیا گیا ہے تو یہ سوال اٹھے، تو یہاں پر کوئی قانون نہیں ہے، قانون صرفی، بلکہ قانون صرف ہے تو سماعی ہے۔ جیسے کہ مثلا او خذ سے خذ کر دیا اور او کل سے کل کر دیا، یہ کوئی قانون صرفی نہیں ہے۔ اب حرف علت کی تغیر اور تغییر اور تبدیل کو کیا کہیں گے؟ اعلال کہا جاتا ہے۔ اعلال کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 سکون، نمبر 2 قلب، نمبر 3 حذف۔
ان تینوں کے اپنے خصوصی قواعد ہیں جن کی تفصیل آگے بیان ہوگی انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.